بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے، شام کے 4 بجے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں انگیٹھی کے پاس بیٹھی اپنی اسائنمنٹ لکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ میری امی بھی بیٹھی چائے بنا رہی تھیں۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ آگ کی حدت نے ماحول کو پہلے ہی خوبصورت بنا دیا تھا کہ اماں نے گرم گرم چائے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور مجھے اس وقت جنت کا سا سما لگ رہا تھا کہ اچانک سکون میں طوفان کی ایک لہر گونجی۔ میرا چھوٹا بھانجا دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ آپی غضب ہو گیا، وہ بہت رو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ میں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، میرے کپڑے انگیٹھی میں جلتے جلتے بچے۔ اس کو روتا دیکھ کر اماں کا بھی دل دہل گیا۔ کچھ تو بتاؤ موہت، ہوا کیا ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں اماں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ موہت امی سے لپٹ کر رونے لگا۔ امی، وہ شہزاد بھائی کے گھر میں سب رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ شہزاد بھائی اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ موہت کے منہ سے یہ بات سن کر میں اور اماں دونوں ہی شہزاد کے گھر کی طرف بھاگے۔ شہزاد میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ میری پھپھو بیوہ خاتون تھیں، ان کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں نے بڑے ہو کر محنت مزدوری کر کے اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، مگر چونکہ ان تینوں نے کم عمری میں ہی ملازمت شروع کر دی تھی، تعلیم ادھوری رہ گئی تھی، تو بھلا کم تعلیم والوں کو کب اچھی نوکریاں ملتی ہیں۔ پھپھو کے بیٹے کو کہیں اور نوکری نہیں ملی تو وہ معدنیات والوں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ کانے کھودنے والے مزدوروں کا حال کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گاؤں کے باقی لڑکے بھی ان کے ساتھ کام پر جانے لگے، کیونکہ معدنیات کھودنے کے لیے ہمت اور جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اس خطرناک کام میں نہیں پڑتے، اور جو وہاں تک جاتے ہیں ان کے زندہ لوٹ کر آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ گاؤں کے ادھیڑ عمر لوگ جن کی تعلیم بھی کم تھی، وہ اکثر اس پیشے کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہاں جاتے ہی ملازمت فوراً مل جاتی۔ ظاہر ہے اس خطرناک کام کو کرنے کے لیے بہت کم لوگ ہی جاتے تھے، مگر ہمارے گاؤں میں یہ تعداد اب بڑھنے لگی تھی۔ تقریباً 25 سے 30 گھروں کا چولہا صرف اور صرف انہی نوکریوں سے چلتا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا بھی انہی بد نصیب نوجوانوں میں سے ایک تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ ان کے گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ مجھے اپنی پھپھو کے بیٹے کے لیے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی جوان بیوی اور 15 سالہ بیٹی گھر میں رو رہے تھے۔ ان دونوں کا اب کمانے والا کوئی نہیں رہا تھا، جبکہ اس معاشرے میں عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور یہی فکر مجھے ستائی جا رہی تھی۔ پھپھو پہلے بھی بیوہ تھیں، اب ان کا بیٹا بھی اس دنیا سے زندگی کی بازی ہار کر اگلے جہاں چلا گیا تھا۔ گھر میں سوگواری سی چھائی ہوئی تھی۔ شام تک شہزاد کا جنازہ گھر میں رکھا تھا، جسے دیکھ دیکھ ہم سب روتے۔ مومل چپ چاپ صحن میں کھڑی اپنے باپ کی لاش کو گھورے جا رہی تھی۔ شاید اسے صدمہ لگ گیا تھا، وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا مومل کی آنکھیں خالی سی تھیں۔ وہ کبھی باپ کے جنازے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی اور کبھی سامنے درخت کو گھورنے لگتی۔ ہم سب میں سے کسی نے بھی اس کو نوٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت خاموش لگ رہی تھی اور اس سے پہلے بھی ایک حساس بچی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ہم سب لوگ اسے بہت پیار کرتے تھے، مگر باپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا۔ خیر سے شہزاد کا 40واں بھی ہو گیا، مگر اس لڑکی کی حالت نہیں بدلی۔ وہ اپنے باپ کے غم میں ایسی ڈوبی کہ بستر سے جا لگی۔ ہم لوگوں کو ایسا لگتا جیسے وہ پہلے والی مومل نہیں رہی، بلکہ کوئی اور انسان بن گئی ہے۔ اس سے جو بھی ملنے جاتا وہ کسی سے بات چیت نہ کرتی۔ ایک دن پھپھو کہنے لگیں کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، سوچتی ہوں کہ اس کی شادی کر دوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کو ذہنی مریضہ کا لیبل لگا کر سب لوگ مسترد کرنے لگیں۔ پھپھو کی اس فکر کو میں اچھی طرح جانتی اور سمجھتی تھی، مگر میں ان کی مدد کیسے کروں یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا پھپھو کے گھر میں ایک نئی عورت بیٹھی تھی۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا، گاؤں کی رہنے والی نہیں لگتی تھی۔ اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ کسی مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔
साथ ही उसने कपड़े भी नफीस पहन रखे थे। वो फुप्पो से उनकी बेटी मोमल के बारे में बातें कर रही थी। तभी उसने फुप्पो को एक नौकरी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो मोमल को नौकरी और आगे हम जा रहे हैं, तुमको आगे चलना चाहिए, ऐसा न हो कि हम पहुंच जाएं और तुम पीछे रह जाओ। मोमल ने ये बात सुनी तो हमसे आगे होकर चलने लगी, मगर उसका अंदाज अजीब सा था। हम उसके पीछे पहुंचने की कोशिश करते तो पहुंच ना पाते। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई थी। मैंने देखा कि वो एक कदम उठाती तो हमसे 3 कदम दूर होती। मोमल की इस खासियत पर मैंने और शाजिया ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। शाजिया, मोमल के पाँव कुछ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत नहीं कर रहे? मैंने हैरत से पूछा। हाँ यार, मैं भी तो यही देख रही थी। वो 1 कदम चलती है और 10 कदम दूर जा पहुंचती है। लगता है कि हमें कोई वहम हो गया है, मैंने थक हार कर कहा। मोमल तो वाकई हमसे बहुत दूर जा चुकी थी, इतना कि अगर हम गाड़ी पर भी बैठते या गाड़ी आने का इंतज़ार करते तो हमें देर हो जाती। हम मोमल के पीछे भागने लगे, लेकिन मोमल तो फिर भी पकड़ाई न दी। वो किसी हिरनी की माने छलांगे मारती जा रही थी। हम उसके पीछे पीछे भागते भागते थक गए। आखिरकार मोमल हमारी नज़रों से ओझल हो गई। ये एक ऐसा इलाका था जिसके आसपास घना जंगल था, सड़क भी वीरान थी और कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, वरना हम मोमल का पीछा करते। मैं और शाजिया एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान थे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि फुप्पो को घर जाकर मोमल के बारे में भी बताना था, जबकि मोमल हमें बताए बगैर ही आगे निकल गई थी और कोई गाड़ी भी ना आ रही थी। परेशान बैठे यही सोच रहे थे कि हमें एक मोटरसाइकिल वाला आता दिखाई दिया। उसको देखकर हम दोनों की जान में जान आई। हमने उसे रोका। अब बहुत नामुनासिब सी बात लग रही थी कि हम उसे ये कहते कि हमें लिफ्ट दो। एक गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिल पर बैठने का हौसला न मुझ में था और न ही शाजिया में। वो हमारी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। क्या आपको कोई चीज़ चाहिए? उस शख्स ने पूछा तो मैंने हिम्मत करके उसे सारी बात बता दी। ओहो, लगता है कि आपकी बहन काफ़ी दूर चली गई है, और फिर ये इलाका भी काफ़ी अजीब सा है। यहाँ के बारे में कुछ अच्छी बातें मशहूर नहीं हैं। आप में से कोई एक जल्दी मेरी बाइक पर बैठ जाए, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चाहें तो आप दोनों ही बैठ जाएं, आप मेरी बहनों की तरह हैं। नौजवान ने तो शराफत से कहा, मगर आजकल किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। हम दोनों में से एक उसके साथ बैठ भी नहीं सकते थे, और उसे जाने देते तो भी मुकम्मल नाउम्मीदी थी कि पीछे हम किसके साथ जाते। खैर, उसने ये कहकर खुद ही मसला हल कर दिया कि वो हम दोनों को लिए बगैर अकेला मोटरसाइकिल पर आगे तक जाएगा। अगर उसे हमारे हुलिये के मुताबिक बताई हुई लड़की नज़र आई तो वो उसे रोककर हमें बताएगा, उसे लेकर वापस यहाँ तक आएगा या कोई न कोई हल ढूंढ लेगा, और तब तक हम भी आगे का सफ़र जारी रखें। नौजवान की बात सही थी। हमने उसकी बात से इत्तेफाक किया और उसके पीछे पीछे चलने लगे। चंद सेकंड में वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अब हम तेज़ रफ्तारी से आगे जा रहे थे। उम्मीद थी कि मोमल ज़्यादा आगे नहीं गई होगी, क्योंकि मोटरसाइकिल वाला हमें चंद ही मिनट में मिल गया था, मगर उसे गए हुए काफ़ी देर गुजर गई। हम भी आगे तक आ गए, मगर मोमल कहीं भी दिखाई नहीं दी। लगता था कि मोटरसाइकिल वाला भी अपने काम से आगे चला गया। जाहिर है उसे मोमल नहीं मिली होगी, वरना तो वो हमें ज़रूर इत्तला करता। खैर, अब हम लोग मायूस होकर एक पत्थर के करीब बैठ गए। सोच रहे थे कि घर जाएं, घर जाकर फुप्पो को आगाह करें कि मोमल खुद ही हमसे दूर चली गई थी। हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो नज़र नहीं आई। हम लोग यही सोच रहे थे कि फुप्पो को ये खबर कैसे देंगे, वो तो ये सुनते ही परेशान हो जाएंगी। तभी हम लोग घर वाले रास्ते पर रवाना हो गए। दिल में दुआएं कर रहे थे कि मोमल का कुछ पता चल जाए, ताकि फुप्पो को मायूसी का सामना न करना पड़े। हम उस वक्त को कोस रहे थे जब हम एक अजनबी औरत के कहने पर घर से निकल आए। हमने कितना गलत किया, ना किसी चीज़ की तस्दीक की और ना ही फुप्पो को इस बात का मौका दिया, और फ़ौरन मोमल को लेकर घर से चले आए। भला एक 15 साल की लड़की को क्या नौकरी मिल सकती है, वो भी इस उम्र में जब उसके पास तालीम भी अधूरी हो। यही बातें करते हम लोग जा रहे थे कि मेरी नज़र सामने पत्थर पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। मुझे लगा कि ये मोमल ही है, और उसने पलटकर देखा तो खुशी की इंतहा न रही। वाकई वहाँ मोमल बैठी थी। मोमल, तुम यहाँ इतनी आगे कैसे आ गईं?
تم تو ہم سے آگے آگے جا رہی تھیں، ہم واپس مڑے تو تم کب آئیں؟ میں نے اس سے کئی سوال کر ڈالے۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ہنستے ہوئے گھر کی طرف جانے لگی۔ گھر جاتے ہوئے بھی اس کی رفتار وہی تھی جو ہم نے اس سے پہلے دیکھ لی تھی۔ اب تو ہم دونوں حیرت سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ وہ مومل نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ کافی دیر کے بعد جب ہم لوگ گھر پہنچے تو مومل پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ میں نے دیکھا پھپھو خوشی خوشی اس کا ماتھا چوم رہی تھیں اور اس سے باتیں پوچھ رہی تھیں۔ یا خدایا، مومل نے ایسا کیا کر دیا کہ پھپھو جان اتنی صدقے واری جا رہی ہیں اس پر؟ میں یہ سوچنے لگی جبکہ شازیہ کو بھی یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ پھپھو سے پوچھا تو ان کے گال خوشی سے لال ہو رہے تھے۔ میری بٹیا ایک دن ایسا کارنامہ کرے گی، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ پھپھو نے ہماری طرف مٹھائی بڑھاتے ہوئے کہا، ایسا کیا کر دیا آپ کی بیٹی نے؟ ہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارا لہجہ دھیما تھا کیونکہ ہم کو یقین نہیں تھا کہ مومل کچھ اچھا بھی کر سکتی ہے۔ جس طرح سے اس نے ہمیں راستے میں چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنایا تھا اور پھر غیر معمولی طور پر تیز رفتار کے ساتھ وہ گھر پہنچی تھی، ہم نے تو اس کے ہاتھ میں نہ کچھ دیکھا نہ ہی اس نے ہمیں کچھ بتایا۔ پھپھو کی خوشی کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ خیر بعد میں پتہ چلا کہ مومل اپنے ساتھ ڈھیر سارا سامان لائی اور اس نے پھپھو کو بتایا کہ اسے انعام ملا ہے۔ ان آفس والوں نے جہاں وہ نوکری کے لیے گئی تھی اسے نہ صرف نوکری پر رکھا ہے بلکہ اسے ڈھیر سارے انعامات اور تحفے تحائف بھی دیے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ جم کر کام کرے۔ مومل نے بتایا کہ وہ اس کے جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں مومل کی یہ باتیں سن کر بہت حیران تھی، جبکہ شازیہ کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ ہم نے تو مومل کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ پھپھو جان کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ خیر کافی دیر گزر گئی، ہم لوگوں نے مومل سے کوئی بات نہیں کی۔ ویسے بھی اس کی خالی نگاہیں اور وحشت زدہ چہرہ ہمیں اس سے کچھ دور ہی رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلا دن ہوا تو مومل صبح صبح اٹھ کر تیار ہو گئی۔ پھپھو سے گلے مل کر باہر کی طرف چلنے لگی تو ہم نے اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دیر بعد مومل پلٹ کر ہمیں گھورتے ہوئے بولی، تم کیوں میرے پیچھے آ رہی ہو؟ تم نے اکیلے کیسے جانا ہے؟ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں نا؟ میں نے اور شازیہ نے کہا۔ اس نے غصے سے ایک نظر ہمیں دیکھا اور پھر گرجدار لہجے میں بولی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، گھر جاؤ، امی کو بہت سارے کام ہوں گے، ان کی مدد کرو، میرے پیچھے مت آؤ۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں سہم گئے۔ اس کا کچھ لہجہ بھی ایسا تھا کہ مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ وہیں سے پلٹ آئے۔ پھپھو کہنے لگی کہ میری بیٹی کو لینے آفس والے خود ہی آ جائیں گے کیونکہ وہ اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر میری بیٹی ہے بھی بہادر۔ پھپھو کی باتیں ایسی تھیں کہ ہم اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ وہی پھپھو جو کل تک ہمارے گھر کی دہلیز سے ہی نہ جاتی تھیں، آج اپنی بیٹی کی معمولی سی نوکری پر اتنا اترا رہی تھیں جیسے کوئی جدی پشتی رئیس ہوں۔ خیر ہمیں کیا، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی، مگر ایک 15 سالہ بچی کا نوکری کے لیے جانا اور اتنے تحفے تحائف لانا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ میں نے یہ بات ابو کو بتائی تو وہ بھی بھڑک اٹھے، بولے کہ میں نے شائستہ سے کہا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح ایرے غیرے لوگوں سے ملنے نہ دیا کرے۔ آج کل 1000 قسم کے فراڈ ہیں مگر اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ غربت کی ماری اتنی تنگ آ گئی ہے کہ اس کو اپنی اولاد کی عزت کی فکر نہیں۔ بابا جان کی باتیں سن کر ہم لوگ تو سہم ہی گئے۔ خیر بابا جان نے پھپھو سے بات کی۔ پھپھو ان سے لڑنے لگیں اور بولی، تم کو میری خوشیاں ہضم نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ تم ہماری خوشیوں میں خوش نہیں ہو۔ پھپھو کے منہ سے یہ باتیں سن کر ابو کو دکھ تو بہت ہوا، مگر ان کی بیٹی ہمارے خاندان کی عزت تھی، ہم اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اگلے دن بابا نے صاف کہہ دیا کہ میں مومل کے ساتھ اس کے آفس جاؤں گا، پتہ تو چلے کہ وہ کہاں کام کرتی ہے اور وہ لوگ کیسے ہیں جہاں اس نے 8 گھنٹے بتانے ہیں۔ یہ کوئی کم دورانیہ نہیں ہوتا، دن میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ علاقہ بھی کافی دور تھا، اس جگہ تک پہنچتے ہوئے زیادہ تر گاڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ ابا نے مجھے کہا تو میں بھی تیار ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی مومل کا دفتر دیکھ آؤں گی، پتہ تو چلے کہ وہ کہاں کام کرتی ہے۔ اس بات پر مومل کو بہت غصہ تھا، تبھی اس نے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جانے سے منع کر دیا، مگر ہم بھی پیچھے ہٹنے والے کہاں تھے۔ میں اور ابا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے
اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، ہم رکے نہیں۔ بالآخر وہ ایک جنگل میں جا کر ویران سی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس کی باتیں ایسی تھیں کہ خدا کی پناہ، کبھی وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگتی تو کبھی باتیں کرتے ہوئے سر ہلاتی۔ اسے ایک ویران جگہ پر ایسی حرکتیں کرتا دیکھ کر ابا جان سارا معاملہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی یہاں نوکری کرنے نہیں آتی، بلکہ یہ معاملہ کسی اور ہی طرف جا رہا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ دن مومل نے وہیں بیٹھ کر گزارا، جبکہ گھر آتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ڈھیروں سامان تھا جسے شاید وہ پھپھو کے لیے لائی تھی۔ ابا نے پوچھا تو بولی کہ میں آفس سے لائی ہوں۔ ہم تو خیر مومل کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے، اس لیے یقین نہیں کیا۔ ابا نے شائستہ پھپھو سے کہہ کر مومل کا باہر جانا بند کروا دیا۔ اس سب کی وجہ سے مومل ایک بار پھر بستر سے جا لگی، لیکن ابا نے کوشش کر کے اس کی شادی کا انتظام کیا، کیونکہ شاید مومل کے حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ اس کی شادی نہ کی جاتی تو وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتی، اور جو مخلوق اس کی مدد کر رہی تھی وہ مدد کی آڑ میں اسے اور نقصان پہنچا دیتی۔ آج مومل اپنے گھر میں خوش ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے وہ وقت اور وہ دورانیہ یاد ہی نہیں جب وہ نوکری کرنے دور ایک جنگل میں جاتی تھی اور واپسی پر ڈھیروں تحفے تحائف لاتی تھی۔ کہتی ہے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا۔ ہم اسے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو شہزاد کی موت کے بعد نیم پاگل ہو گئی تھی اور پھر ایک انجانی مخلوق کا شکار ہوتے ہوتے بچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔